اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیزان گرامی، آج سورۃ الانعام کے متعلق کا آخری دن ہے۔ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں، سورۃ الانعام مکی سورہ ہے۔ مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، مسلمانوں کو ہر طرح سے ستا رہے تھے، اور ان کا زبردست دباؤ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اپنے دین سے پھر جائیں، یا کم از کم ہمارے مشرکانہ عقائد و نظریات کے سلسلے میں بھی کچھ نرم گوشے اختیار کریں۔ آپ نے دیکھا کہ اس سورہ میں توحید کے دلائل مختلف انداز سے دیے گئے ہیں، اور شرک کی مذمت بھرپور انداز سے کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے توحید ایک ایسی قرآن مجید کی تعلیم ہے جو تمام انبیاء کی تعلیم ہے۔ توحید کی تعلیم ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بلکہ تمام انبیاء کی تعلیم ہی توحید کی تعلیم رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سورہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ توحید ہی پر قائم یہ زمین ہے یا آسمان ہے، سورج اور چاند ہے، پوری کائنات کا دین یہ توحید ہی ہے۔ اب جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں یہ اس سورہ کی آخری آیات ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے، ان آیات سے پہلے جیسا کہ آپ نے کل سنا تھا کہ اس میں صاف صاف مشرکین میں بتایا گیا ہے کہ وہ شریعت جو تم نے بنا رکھی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہی ابراہیم کی شریعت، یہی اسماعیل کی شریعت ہے، غلط ہے۔ ابراہیم کی شریعت وہ نہیں جو تم بتا رہے ہو، ابراہیم کی شریعت وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن مجید کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دو تعالو، آؤ اس شریعت کی جانب جو شریعت ابراہیم کی تھی، اسماعیل کی تھی۔ تعالو کے معنی کیا ہے؟ یہی ہے بھائی، تعالو کے معنی تال، عام طور بولتے ہیں آؤ، تال بولتے ہیں نا جی، ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تعال جو ہے نا علو سے ہے، آؤ، یہ تو استعمال آؤ، لیکن اس میں یہ پہلو بھی ہے، اگر جو لغت کو آؤ بلندی کی جانب آؤ، تم جس روش کو اختیار کی ہوئی ہو، جس راستے پہ چل رہے ہو، وہ تم کو پستی کی طرف لے جا رہا ہے، پستی کی جانب گرا رہا ہے، یا گرا چکا ہے تم کو، اس سے نکلو۔ یہ قرآن مجید تم کو بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اسی سورہ میں پڑھا، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں ڈالا رہا ہے، پستی سے نکال کر بلندی طرف لے جا رہا ہے۔ لہذا آؤ اس کلام کی جانب۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، ترجمہ پڑھیے، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں وہ حرام، وہ جو تم نے حرام کیا ہے وہ حرام نہیں ہے، تمہاری اپنی شریعت سازی ہے، تم نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ آؤ بتاؤں تمہارے رب نے کیا کیا حرام کیا ہے، کیا حلال کیا ہے، آؤ بتاتا ہوں۔ تو کیا ہے سب سے بڑی حرام شے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، کسی کو شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ یہ بہت سب سے بڑا حرام ہے، سب سے بڑا حرام ہے کہ تم اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ یہ ابراہیم کا دین ہے، اسماعیل کا دین یہی ہے۔ وہ اسماعیل کا دین نہیں ہے، ابراہیم کا دین نہیں جس پر تم چل رہے ہو۔ ابراہیم کا دین اگر تم چاہتے ہو، ابراہیم سے عقیدت و محبت جیسا کہ تم اظہار کرتے ہو، حقیقت میں اگر محبت ہے تو دیکھو ابراہیم کا دین کیا ہے، اس کو پڑھو
سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کو اختیار کرو۔ اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے اختیارات اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پوری کائنات اسی کو وہی اختیارات رکھتا ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، تو اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اگر کوئی شرک کرتا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، سب سے بڑی ناانصافی کرتا ہے۔ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس کی بندی کی جائے، اللہ کا حق ہے کہ پیشانی اسی کے سامنے جھکے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کی صفات کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرے، اسی کو عالم الغیب سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کو قانون ساز مانا جائے، اسی کو پوری کائنات کا منتظم و مدبر مانا جائے۔ یہ تسلیم کیا جائے کہ پوری کائنات میں اسی کی فرما روائی ہے، زمین میں، آسمان میں، پوری کائنات میں اسی کی فرما روائی ہے۔ کہا آؤ بتاتا ہوں میں کہ تمہارے رب نے کس چیز کو حرام کیا، تو تمہیں بتایا کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑی ناانصافی ہے اور سب سے بڑا شرک ہے۔ اور کیا اس کے بعد؟ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ بس دیکھیے قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے، جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ سب سے بڑا حق بندوں پر کس کا عائد ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے جو بندوں پر عائد ہوتا ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے سچی بات ہے، اس سے بڑی بات، سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک آیت جو بار بار پڑھی جاتی ہے خطبہ جمعہ میں، خواجہ صاحب کون سی آیت ہے جو آخر میں پڑھی جاتی ہے ہر خطبہ جمعہ میں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہی ہے نا، اللہ حکم دیتا ہے کس کا؟ یأمر بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے جس کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ عدل کیا ہے؟ شرک سے بچنا، شرک سے اجتناب کرنا۔ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ سب سے بڑا عدل ہے یہ، سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی حق تلفی اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ انسان کیا کرے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اس وجہ کا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور کیا؟ اور حکم دیتا ہے احسان کرنے کا۔ احسان کیا ہے خواجہ صاحب؟ احسان کا حکم دیتا ہے جی، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ یہ حدیث جبریل کا انہوں نے حوالہ دیا، ظاہر ہے اپنی جگہ وہ درست حدیث ہے، بالکل صحیح فرمایا شیخ طاہر صاحب نے۔ لیکن یہاں جو ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کس کو کہا گیا؟ ہاں، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ دیکھیے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اسی کا وہ بالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کی تعلیم اس میں خطبہ جمعہ میں معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا حق انسانوں پر خدا کا حق ہے، سب سے بڑا حق، اس سے بڑا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں پر اگر کوئی کسی کا حق عائد ہوتا تو کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ قرآن مجید بالعموم والدین کا حق جہاں بیان کرتا ہے، بالعموم آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے اللہ کا حق بیان کرتا ہے۔ اللہ کے حق بیان کرنے کے بعد
والدین کا حق بیان کرتا ہے. جس طرح اس کائنات میں سب سے بڑا محسن انسانیت اللہ ہے، انسانوں پر اس نے رحم کیا، فیاض سخاوت کا مجموعہ ہے انسان. اللہ کے احسان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، سب سے بڑا اس کا احسان ہے. پھر اس کے بعد انسان پر اگر کسی کا احسان ہے تو کس کا؟ والدین کا ہے. اس بنیاد پر قرآن مجید توحید کے بعد جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، اس کے بعد جو صورتیں آپ پڑھیں گے، اس سے پہلے جو صورتیں سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے، اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، سورہ بقرہ میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے. بالعموم توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارا گیا ہے. پہلے توحید کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد والدین کا ذکر کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد اگر کسی کا حق ہوتا ہے تو وہ والدین کا ہے. کیا کریں خواجہ صاحب؟ بالکل وہاں بھی یہی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہاں بھی یہی چیز دیکھیں گے آپ، یہی ترتیب ہے. حضرت لقمان ہاں ٹھیک ہے. تو حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے جگہ جگہ. ہم نے بتایا نا قرآن مجید آپ دیکھیں گے جگہ جگہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید، اس سے پہلے توحید کا ذکر کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی وہی یہی ترتیب ہے. بتایا ہم نے نا کہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو یہ بات ہوئی. اب قرآن مجید والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ابھار رہا ہے. والدین کون سے والدین؟ یہ مکی سورہ ہے. یہ والدین کون ہوں گے؟ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. کوئی مشرک، بالعموم مشرک ہیں. آپ سمجھ لیجئے بالعموم والدین کون ہیں؟ مشرک ہیں. مکی سورہ ہے. لڑکے ایمان لائے ہیں، والدین بھی مشرک ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ تکریم انسانیت کا درس ہے. قرآن تکریم انسانیت کی بات کرتا ہے، انسانوں کی عظمت کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان عظیم مخلوق ہے. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے والدین مشرک کیوں نہ ہو، ملحد کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، ظالم کیوں نہ ہو. ظالم والدین ہوں، مشرک والدین ہوں، کافر والدین ہوں، تم ایسا ظلم و زیادتی کر رہے ہوں، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. آپ دیکھیے مکے کے اندر والدین جو ہے ظالم تھے، ظلم ڈھا رہے تھے، بچوں میں ظلم ڈھا رہے تھے. جو ایمان لاتے تھے خوب ظلم ڈھا رہے تھے. تاریخ کے واقعات آپ جانتے ہیں. مگر اس وقت بھی کہا گیا ہے اے مسلمانوں، ان والدین کا ایسا نہ ہو رد عمل ہو جائے، تم پر رد عمل کا شکار ہو جاؤ اور والدین کے ساتھ زیادتی کرنے لگا. ایسا نہیں. اور سورہ بنی اسرائیل جس کا حوالہ ابھی ہمارے مصطفیٰ صاحب نے کہا، اس میں یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور خاکساری کے بازو جھکائے رہو. وہ مغرور ہوں، گھمنڈی ہوں، ظالم ہوں، لیکن اپنے والدین کے ساتھ خاکساری کے بازو جھکائے رکھنا. اور بھی کچھ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. چاہے والدین مشرک کیوں نہ ہو، ظالم ہیں، ملحد ہیں، کافر ہیں، سب کچھ ہیں، ان کے ساتھ بھی اف نہ کرنا. یہ تکریم انسانیت، اس کی تعلیم قرآن مجید دیتا ہے. اور کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی. دعا بھی کرتے رہو، دعا بھی کرتے رہو، دعا بھی کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے اگر تم کو باپ ہونے کی وجہ سے مجبور کریں کہ تم شرک کرو، ہے مسلمانوں ان کی اطاعت فلا تطعہما، تو ان کی اطاعت مت کرنا، ان کی اطاعت مت کرنا، ان کی باتیں مت ماننا. ان کی باتیں مان کر خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں اس کے اختیار شرک کرنا، ایسا مت کرنا.
یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے. البتہ وصاحبہما فی الدنیا، سورہ لقمان میں ہے خواجہ صاحب، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیوی معاملات میں معروف کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بیمار ہو جائیں دوا کے لحاظ تیمارداری کرنا ہے، کمزور ہوں ناتواں ہوں ان کی رکھوالی کرنی ہے، دیکھ ریکھ کرنا ہے، اور کسی طرح سے بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچنے دینا ہے، کسی طرح سے کسی قسم کی تکلیف. یہ ہے تعلیم. اب آپ سوچئے مکے میں جہاں بچوں پر ظلم ہو رہا تھا، مسلمان ظلم ہو رہا تھا، وہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کہیں رد عمل کا تم شکار نہ ہو جانا. تو یہاں بھی دیکھیے یہ کہ تم سوچو، تم کہتے ہو کہ یہ کیسا نبی ہے، ہمارے اندر جدائی ڈال دی، تفریق پیدا کر دی، باپ بیٹے کے درمیان، چچا بھتیجے کے درمیان، ماموں اور بھانجے کے درمیان جدائی ڈال دی اس نے. اور تم دیکھ رہے ہو کہ تعلیم کتنی عظیم تعلیم ہے. یہ تعلیم بڑوں کا ادب سکھاتی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ سارے آداب ملحوظ رکھے جائیں گے، اور جہاں اللہ کے حقوق و اختیارات کی بات آ جائے گی تو پھر اس میں کسی کو نہیں دیکھا جائے گا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الیہ، تم پیروی کرنا ان لوگوں کی پیروی کرنا جو میرے جانب جھکتے ہیں، میرے راستے پر چلتے ہیں، انہیں کی پیروی کرنی ہے. ورنہ اگر تم نے ان کی پیروی کر لی ان کے احترام میں تو پھر یاد رکھنا تم کہیں کے نہیں رہو گے. اس کو بتاتا ہے قرآن مجید. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرنا. یہی نا بھائی، ترجمہ پڑھ دیجئے. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کیا مطلب؟ ابھی پیسہ ہے لیکن عمران صاحب، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. جی دیکھیے دو باتیں ہیں یہاں پہ. لا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ڈر نہیں ہے، مفلسی کی وجہ سے ڈر نہیں ہے، مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو. دوسری جگہ پہ ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، وہاں خشیۃ املاق ہے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہاں خشیۃ نہیں ہے بلکہ من املاق، مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو. دونوں اس میں فرق کیوں ہے؟ فرق ہے نا تھوڑا. خشیۃ وہاں آ گیا، کیا فرق ہے معنی کے لحاظ سے بتا سکتے ہیں عمران صاحب؟ ایک تو پہلے غریب ہیں، ہاں، اور اگر ہوگا تو ابھی غریب ہو جائیں گے. کھلائیں گے ان کو تو بات ہے. ایک تو یہ ہے. ہاں عمران صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ بچے کی پیدائش ہو گئی، بچے کی پیدائش کے وقت تمہاری حالت خراب ہے، یہی نا، بچے کی پیدائش ہو گئی حالت خراب ہے، اس وجہ سے تم نے سوچا کہ کہاں سے کھلائیں گے ہم کو، تم نے قتل کر دیا. تو یہ کسی طرح سے نہیں. مفلسی میں پیدائش ہوئی بچے کی، گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں، فاقے ہو رہے تمہارے، بچے کی پیدائش ہو گئی، نیا مہمان آ گیا تو تم نے سوچا کہ ہم اس کو کیا کھلائیں گے. ویسے ہم لوگ جو ہے مفلسی کا شکار تھے، اب یہ تو مفلسی بڑھ جائے گی، قتل کر دیا. تو یہ من املاق. اور خشیۃ املاق کیا ہے؟ خشیۃ املاق کیا ہے یہ بھائی؟ یہ من املاق ہو گیا، مفلسی کے درمیان پیدائش ہو گئی، کچھ نہیں تھا گھر میں، ایک نیا مہمان آ گیا، وہ جی تب ظاہر ہے پریشانی بڑھ گئی، قتل کر دیا. ایک بات ہوئی. دوسری بات کیا ہے؟ خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے مت قتل کر رہا ہو. ابھی تو خوشحال ہیں، ابھی خوشحال ہیں، ابھی پیسے ہیں، جی بچے کی پیدائش ہو گئی تو اب اندیشہ ہو گیا کہ اوہو اس وقت حالات ٹھیک ہیں، بچہ آ گیا، خرچ بڑھ گیا، اب جو ہے آئندہ جو ہے گڑبڑ ہو سکتا، لہذا ابھی قتل کر دو. ایسا نہیں. تو جی تو معلوم یہ ہوا کہ مفلسی کے عالم میں پیدائش ہوئی، جب بھی نہیں قتل کرنا ہے، اور مفلسی کے ڈر سے بھی قتل نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں بھی کہہ رہا ہے نحن نرزقکم و ایاہم،
ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے. تم نے کیسے سمجھ لیا کہ روزی رساں تم ہو؟ تم کھلاتے پلاتے ہو، تم روزی دیتے ہو انسان کو، تمہارے بس میں کچھ نہیں. روزی ہم دیتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، ہمیں پلاتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں بتائیے دنیا نے کیا کیا انتظام کیے ہیں انسانوں کی آبادی گھٹانے کے لیے. کیا کیا پلان بنایا ہے. انسانوں کی آبادی گھٹانا چاہیے، یا جو حکومتیں منصوبہ بناتی ہیں جس کو کہتے ہیں فیملی پلاننگ، یہی کہتی ہے نا، اور کیا کیا نام دے، یہ جائز ہے؟ کسی طرح جائز نہیں جی. صحت کے لحاظ سے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر صحت گڑبڑ ہو بچوں کی کہ ماں کی اگر صحت بھی مرد کی صحت گڑبڑ ہو، صحت کا خیال اگر جو ہے، یہی تو حکومت کا موجودہ فلسفہ یہی کر رہا ہے کہ اگر کم بچے رہیں گے، کم پریوار سکھی پریوار. جی یہی نہ کہہ رہے ہیں، کم پریوار سکھی پریوار، چھوٹا پریوار سکھی پریوار، یہی تو کہہ رہے ہیں. بیمار نہیں ہو، ہم دو ہمارے دو، یہی سب. آپ سوچیے یہ فتنہ یورپ سے چلا جی اور ایشیا میں پہنچا. صاحب کیا کیا کیا. یہ ہے صورتحال. ہاں ظاہر ہے بھائی، یہ ہے نا. دیکھیں آپ دیکھیں کیا کیا بنایا انہوں نے. تو آپ کا کہنا ہے بڑا پریوار سکھی پریوار. ہاں بالکل صحیح فرمایا. تو یہ جو ہے یہ عجیب و غریب بات ہے یا بھائی. ہاں بالکل، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یحییٰ بھائی، یہ سب باتیں صحیح ہیں. لیکن یحییٰ بھائی یہ جو عجیب و غریب بات ہے کہ اس پر جو ہے نا اتنا لٹریچر استعمال کیا گیا ہے، میڈیا کو استعمال کیا گیا ہے. ایک فلسفہ جو پیش کیا دنیا میں بڑا خرچ کیا ہے یورپ نے، طاقتاً کافی خرچ کیا ہے تاکہ انسانوں کی آبادی کم کر دیا جائے. اور آپ کو بہرحال محسوس ہوگا، آپ جانتے ہوں گے عمران صاحب سب سے زیادہ متاثر اس فلسفے سے کون لوگ ہیں؟ دیہاتی ہیں، گنوار لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ اس سے متاثر ہیں یا نہایت تعلیم یافتہ لوگ اس سے متاثر ہیں. آپ سمجھ لیجئے تعلیم یافتہ، رکشہ کھینچنے والا مسلمان نہیں، یا کسی برادری کو، مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو، رکشہ کھینچنے والا نہیں ہے، دیہاتی نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دے گا. جو نہایت تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے. خشیت الاملاق غالب ہے. ہاں خشیت املاک، چاہے من املاک نہ ہو، دولت ہے جی سب ہیں، لیکن خشیت املاک جو ہے کہ ارے ہو سکتا ہے مفلس ہو جائیں. تعلیم فیس بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، ہاں بچے زیادہ ہو گئے، فیس کہاں سے لانے وغیرہ. یہ سب احساسات ہیں جی، یہ خطرات لاحق ہیں، یہ اندیشے ہیں جس کی بنیاد پر بڑے بڑے صاحب تعلیم یافتہ لوگ اس فلسفے عمل پیرا ہیں. اب ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں اولادیں کم ان کے پاس، پتہ نہیں کس بنیاد پر اولادیں کم ہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں یا بھائی. ہاں کیا ہے وجہ، کیا ہے معلوم نہیں مجھ کو، کیونکہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، نہایت تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں صاحب کہ کیا ہے. ہاں تو بہرکیف جو بھی وجوہات دیکھیے قرآن مجید، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم جو فیس ہم دیں گے بھائی. اللہ تعالیٰ جی ہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیس ہم دیں گے. ہاں اخراجات ہم برداشت ہم ہی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں روزی، ان کو بھی دیں گے. اب دیکھیے بچے کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے تو انسان جو گھبرا جاتا ہے. یہ مغرب کا فلسفہ تھا، نہایت مکر فریب پر مشتمل تھا یہ فلسفہ. اور یہ فلسفہ سب سے زیادہ یورپ نے بھیجا ہے کہاں؟ ایشیا میں. ایشیا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور اس پہلو سے خوب سمجھ رہے تھے کہ جب آبادی بڑھے گی تو یہ انسان آتے آتے یورپ میں آ جائے گا، کوئی حد روک نہیں سکتی ان کو، اور سب ایشیائی ملکوں سے بھر جائے گا ہمارا جو ہے یہ یورپ بھر جائے گا، یورپ غلام ہو جائے گا. عجیب ان کے اندیشے تھے. اس بنیاد پر انہوں نے ان کو جو ہے کوشش کی کہ فیملی پلاننگ
کہ قائل ہو جائیں، اور انہوں نے خوب اس کو استعمال کیا، آپ جانتے ہیں نافذ کیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد جو نقصانات ہوئے، یورپ کا جو نقصان ہوا اس کا آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کو کتنے نقصانات ہوئے ہیں. اس پر زیادہ ہم نہیں گفتگو کریں گے. اب آگے جو ہے چلنا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. البتہ یہ ہے یہ بھائی کہ اگر عورت بیمار ہے، اگر ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے تب یہ ہو سکتا ہے آپریشن وغیرہ جو بھی آپ کہیں. اگر عورت بیمار ہے اور بیماری کی سند کون دے گا؟ کون سا ڈاکٹر؟ مسلمان ڈاکٹر. تب تو یہ صحیح ہے، گنجائش نکل سکتی اس کی، ورنہ گنجائش اس کی نہیں ہے. اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے انسان کو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی. بس فواحش ما ظہر منہا وما بطن کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے. کیا بتایا تھا ہم نے؟ وہ بے حیائیاں جو کھلی ہوئی ہیں، وہ بے حیائیاں جو چھپی ہوئی ہیں. کھلی بے حیائیاں کیا ہیں جی؟ زنا بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، زنا بھی ہے، کھلی ہوئی بے حیائی ہے، اور زنا کھلی ہوئی بے حیائی ہے، بالکل صحیح ہے. اور یہ سب ساری چیزیں جی، جوا ہے، شراب ہے، ساری چیزیں کھلی ہوئی بے حیائیاں ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے بتایا تھا مشرکانہ عقائد، مشرکانہ نظریات، یہ چھپی ہوئی بے حیائیاں ہیں. مشرکانہ عقائد و نظریات، مشرکانہ اعمال، یہ سب کیا ہیں؟ کھلی ہوئی مشرکانہ اعمال، کھلی بے حیائیاں ہیں. مشرکانہ اعمال میں ہی وہ ابھی آ جائے گا. آپ نے کہا زنا نا، زنا میں اور شرک میں بڑی مماثلت ہے، معلوم ہے آپ کو. اسی وجہ سے مجھے الزانی تو بزانی، وہ کیا ہے نہیں سورہ اس میں الزانی تو الزانی لا ينكحوا الا زانۃ مشرکہ، سورہ نور میں سورہ والزانی تو لا ينكحوا الا زان مشرک. زان مشرک تو زنا اور شرک میں بڑی مماثلت ہے، بڑی قربت ہے. تو اس وجہ وہ زنا بھی اس میں شامل ہے. چلیے یہ فوائد سب سے بڑی بے حیائی ہے. تو اس میں زنا بھی ہے، اور سب کی بنیاد کیا ہے؟ مشرکانہ عقائد، مشرکانہ اعمال. یہ سب سے یہ بے حیائی کی سب جڑیں ہیں. اور چلیے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو. ناحق ہلاک نہ کرو، کسی بھی جان کو ناحق ہلاک نہ کرو. یہ ہے قرآن مجید کی تعلیم، یہ بنیادی تعلیم میں ہے. یہ جو آج کے درس میں جو 151 آیت نمبر ہے، اس میں جو تعلیم دی جائے یہ بنیادی تعلیم، کلیات دین اس کو بولتے ہیں، دین کی بنیادیں ہیں. تو بنیادی تعلیم یہ ہے قرآن مجید کی.